فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ حیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ صلوات علی محمد جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، البتہ ان کی وفات کی مناسبت سے۔ جناب ام البنین کی سیرت اور شخصیت جو کہ خود ان کے اس لقب سے ہے، در واقع جناب ام البنین کا جو نام تھا وہ فاطمہ تھا۔ ام البنین ان کی کنیت تھی۔ ان کے والد جناب حزام بن خالد اور ان کی والدہ جناب لیلہ جو شہید ابن ابی عامر کی بیٹی تھی۔ بعض روایات کے اعتبار سے ان کی وفات 13 جمادی ثانیہ 64 ہجری میں ہوئی ہے، یا بعض روایات کے اعتبار سے سن 70 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جناب ام البنین کا جو لقب البتہ کنیت جو ام البنین قرار پائی ہے، اس کے پیچھے ان کے بچوں کی یا ان کے اولاد کی شخصیت اصل وجہ ہے۔ لہٰذا جناب ام البنین کی سیرت یا جناب ام البنین کی زندگی سے جو اہم ترین چیز ہم لے سکتے ہیں وہ تربیت اولاد، بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی جائے۔ اس زمانے میں 4 بچے ہونا کوئی بہت بڑی بات یا 4 لڑکے ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ عموماً لوگوں کے 4 کیا اس سے زیادہ بھی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ 4 لڑکے جناب ام البنین کے لڑکوں کے جیسے ہونا یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایسے لڑکے ہر ایک کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ جناب ام البنین نے اپنے بچوں کی یا اپنے اولاد کی شخصیت سازی کی تھی، تربیت ایسی کی تھی کہ ان کی شخصیت کو ڈیولپ کیا تھا، شخصیت کو ان کے مضبوط بنایا تھا، شخصیت کو بڑا بنایا تھا۔ شخصیت کس اعتبار سے بڑی بنائی تھی؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں جناب عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر بہرحال ہوتا ہے۔ جناب عباس کے فضائل، ان کی علمبرداری کے سلسلے، ان کی وفا کے سلسلے، ان کی جانثاری کے سلسلے،
یہ جو ذکر ہوتا ہے، یہ جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، خوب یہ کہاں سے، کس تربیت؟ یہ وہی آغوش ہے جناب ام المؤمنین کی کہ جس آغوش میں جناب عباس کو تربیت ملی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ مولا کائنات نے اس اعتبار سے ڈھونڈا، انتخاب کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ام المؤمنین یعنی جناب فاطمہ جو ام المؤمنین جن کی کنیت ہے، یہ امام علی نے اس اعتبار سے ان کا انتخاب کیا تھا۔ بہادری اور شجاعت اپنی جگہ پہ، لیکن بہادری اور شجاعت اسلام کی روشنی میں، بہادری اور شجاعت اسلام کے دائرے سے ہٹ کے نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے اندر بہادری ہوتی ہے، اور جب یہ شجاعت یا بہادری، البتہ اس کو شجاعت نہیں کہتے ہیں، نہ بہادری کہیں گے، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں طاقت کا اظہار۔ جب وہ طاقت کا اظہار کرتے ہیں تو جو بھی لیمٹس ہیں، جو دائرے ہیں، ان کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں۔ 1400 سال سے پہلے یا اس زمانے میں جو صدر اسلام میں جو بھی بہادری اور شجاعت کے قصے ذکر ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی ایسے افراد تھے کہ جب وہ اپنی شجاعت، اپنی بہادری کا اظہار کرتے تھے، طاقت کا اظہار کرتے تھے، تو لیمٹس کو توڑ دیتے تھے، اسلام کے نظام پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے کبھی بھی ان کو نہ بہادر کہا، نہ شجاع کہا، نہ ان کے واقعے کو ذکر کیا، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں یہ شجاع اور بہادر نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں وہ شجاع و بہادر ہے کہ جس کے ہاں طاقت ہو، بہادری ہو، لیکن یہ بہادری اور شجاعت اس معنی میں ہو کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ دونوں پہ کنٹرول ہو، کیا کرنا ہے اس پہ بھی اس کا کنٹرول ہو اپنے اوپر کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ مثلا دشمن کے مقابلے میں جانا ہے، جنگ کرنی ہے، جانثاری کرنا ہے، جان کو فدا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمت چاہیے، بغیر ہمت کے نہیں ہوتا کسی سے مقابلہ کرنا۔ کیا نہیں کرنا ہے، جہاں پہ انسان کا دل چاہ رہا ہو، انسان ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن جب یہ طے ہو جائے کہ اسلام ہم کو اجازت نہیں دے رہا ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو روک لے، یہ اپنے اوپر کنٹرول ہے۔ عموماً اپنے اوپر کنٹرول کرنا طاقت آنے کے بعد یہ سخت کام ہوا کرتا ہے۔ جناب ام المؤمنین نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے، اس تربیت میں دشمن پہ کنٹرول تو ہم کو معلوم ہے کہ جناب عباس کے جو واقعات ہیں، فضائل ہیں، کس حد تک کنٹرول تھا اور کتنی شجاعت تھی، جس کی کوئی مثال نہیں کہ دشمن پہ کتنا کنٹرول تھا۔ لیکن جب فضائل دیکھتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ جناب عباس کو خود اپنی ذات پہ کنٹرول تھا، اپنے اوپر کنٹرول تھا کہ مثلا ہمیں کس موقع پہ کیا کرنا ہے اور کس موقع پہ کیا نہیں کرنا ہے۔ جناب عباس کو جو بچپنے سے یہ بات ان کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ تم کو ذخیرہ کیا گیا ہے کربلا کے لیے، ہے نا۔ شب عاشور دوسرے اصحاب نے جناب عباس سے ذکر کیا کہ تمہیں یاد ہے تم کو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ جناب عباس نے انگڑائی لی، اور روایت لکھتی ہے کہ ان کی انگڑائی لینے سے زرہ کی کڑیاں ٹوٹیں، یا بعض دوسرے الفاظ ہیں کہ جو اثرات اس کے ساتھ، اس حد تک شجاعت تھی۔ تو ہم کو شجاعت دلاتے ہو، یہ شجاعانہ جملہ کا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ جب عاشورہ نمودار ہوئی تو سوچئے جناب عباس کا کیا ارادہ ہوگا، کیا خیال ہوگا، ہے نا۔ ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کیا ارمان ہوں گے کہ ہمیں مثلا اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ارمان ہمارے ارمان نہیں ہے کہ مثلا کچھ بھی دل چاہ جائے، ہمارا ارمان ہے مادی اعتبار سے دنیا، نہیں، یہ ارمان بھی ولایت کے سائے میں ہے کہ ہم کو امام حسین کا دفاع کرنا ہے، ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہے، اس راستے میں ہمیں جنگ کرنی ہے، دشمن کے مقابلے میں جانا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، جانثاری کرنی ہے، جان دینی ہے، یہ ارمان تھے۔ لیکن جب بھی امام حسین کے سامنے جاتے تھے کہ ہم کو جنگ کی اجازت دے دیں، امام حسین روک دیتے تھے، تم تو سپہ سالار، تمہیں ہم کیسے جنگ کے لیے بھیج دیں، کیسے جنگ کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ امام حسین منع کر دیتے تھے تو خاموشی سے واپس آ جاتے تھے۔ اپنے ان جذبات پہ یا اس ارمان پہ کنٹرول کرنا، یہ شاید زیادہ بڑا کنٹرول تھا جناب عباس کا، کہ جو اپنی ذات پہ اس اعتبار سے کنٹرول کیا۔ یہ نہیں کہ طاقت آ گئی تو کچھ بھی کر دیا۔ دیکھیں، اللہ نے بہت ساری طاقتیں دی ہم کو، اور اگر اس پہلو کو ہم سمجھ لیں کہ جس کو در واقع کہتے ہیں نفس پہ کنٹرول،
تو بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. انسان کے پاس بہت سارے پاور ہیں. مثلاً ایک آنکھ ایک طرح کا پاور ہے. انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے، جو چاہے دیکھ لے، جیسے چاہے دیکھ لے. پھر اس کے بعد قانون بتایا کہ یہ دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں دیکھ سکتے. اب اگر ایسے مناظر ہمارے سامنے آئیں کہ جن کے لیے اس اللہ نے منع کیا ہے، اسلام نے منع کیا ہے، وہاں پہ اگر ہماری نگاہیں وہاں سے گھوم جائیں، آنکھ بند ہو جائے، تو اس کا مطلب کہ ہماری آنکھ پہ ہمارا کنٹرول ہے، ہماری آنکھ پہ ولایت کا کنٹرول ہے، ہماری آنکھ پہ اسلام کا کنٹرول ہے. اور اگر آنکھ وہاں پہ نہ رکے اور ہم اپنی اس طاقت کو یوز کر لے جائیں، استعمال کر لے جائیں غلط چیز میں، تو اس کا مطلب کہ ہماری آنکھ پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ولایت کا کنٹرول نہیں ہے. پھر جس کا کنٹرول ہے وہ آنکھ کا ولی. جناب ام البنین نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے آمادہ کیا تھا کہ جن کے اوپر اللہ کے ولی کا کنٹرول تھا. اسی طریقے سے کان اللہ نے دیا، ہم کو اختیار دیا، ہم کچھ بھی سن سکتے ہیں. اسی کان سے قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں، اسی کان سے واعظ و نصیحت سن سکتے ہیں، اسی کان سے دعائیں سن سکتے ہیں، اسی کان سے بہت سی فائدے کی چیزیں سن سکتے ہیں کہ جو ہم کو فائدہ پہنچائے ہماری زندگی کو. اسی کان سے ہم غیبت بھی سن سکتے ہیں، اسی کان سے بری چیزیں سن سکتے ہیں. جب غلط چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اس جگہ پہ اپنے کان کو پہ کنٹرول کر لینا اور روک دینا، وہاں سے یا چلے جانا، جو بھی طریقہ ہو جو اس جگہ کے مناسب موقع وہ ہوتا ہے، روک دیں، چلے جائیں. یہ ولی کا کنٹرول ہے. لیکن نہیں روکا، سنتے رہے، مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی جو اللہ نے ہم کو ایک طاقت دی تھی، کس ظاہر کیا حیثیت ہے اس کی. اسی طریقے سے زبان ہے، آدمی کچھ بھی بول سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مثلاً علم کے اعتبار سے، جہالت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے لوگوں کے لینگویج میں فرق ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے. کچھ بھی بولتے ہیں، کبھی بھی بولتے ہیں، کہیں بھی بولتے ہیں. تو یہ ایک طاقت ہے چھوٹی سی. اس طاقت کا استعمال، اس کا اگر صحیح استعمال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ولی کا کنٹرول ہے. غلط استعمال ہے تو طاغوت کا کنٹرول ہے نا. غلط اس کے اوپر ہمارا نفس وہاں پہ حاوی ہو گیا ہے. اب اس سے ظاہر گناہ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. انسان غیبت کرتا ہے، تہمت، الزام وغیرہ، جھوٹ، گالی گلوچ، برائی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی زبان سے دعا، اسی سے تلاوت. تو یہ اللہ نے جو طاقت دی ہے، اس طاقت کو ہم کس راستے میں استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بدن کی طاقت ہے جو انسان کے، جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ شجاعت ہے. طاقت کا صرف ہونا شجاعت نہیں ہے. یہ جو دنیا طاقت کی تعریف بیان کرتی ہے، وہ شجاعت کی تعریف بیان کرتی ہے کہ جس کے اندر بدن کی طاقت آ گئی وہ شجاع ہے. یہ مکمل تعریف، صحیح تعریف نہیں ہے. شجاعت کا تعلق بدن سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے زیادہ انسان کے نفس سے ہے، انسان کے ارادے سے ہے. جو شجاعت ہم کو مولا کائنات میں دکھائی دی، جو شجاعت ہم کو ائمہ اطہار میں دکھائی دی، جو شجاعت ہم کو جناب عباس میں دکھائی دی، جو شجاعت ہم کو میدان کربلا میں دکھائی دی، یہ شجاعت وہ شجاعت نہیں ہے کہ مثلا بدن کی طاقت ہے اور جہاں بھی بس ہمارا دل چاہا اور جہاں بھی ایسا لگا وہاں پہ استعمال کر دیا. اگر اس جہت سے کربلا کے واقعے کو دیکھیں، بہت سے ایسے مواقع پیش آئے تھے کہ جہاں پہ سرکار سید الشہداء کے اصحاب، انہوں نے ایسے حالات دیکھے کہ ایک حملہ کر دیں گے تو معاملہ پلٹ جائے گا. لیکن سب سے پہلا شعور ان کے اندر یہ تھا کہ آئے اپنے ولی کے پاس، آئے امام کے پاس آئے. مولا فلاں موقع ہے، ایسے حالات ہیں، ایک حملہ کر دیں گے ابھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نا. یہی مثال سیم جناب مالک اشتر کی ہے میدان صفین میں. ایک دم جنگ کے آخر میں تھے جب امام علی نے بلوایا، ایک دم آخری مرحلے پہ تھے، لیکن جیسے ہی امام علی نے کہا لوٹ آئے. شجاعت اس کا نام ہے. حملہ کر دیتے، دنیا کی نگاہ میں ہو سکتا تو شجاعت تھی، لیکن اسلام کی شجاعت نہیں تھی.
سرکار سید الشہداء کے اصحاب آنے کے بعد امام سے پوچھتے ہیں مولا ایسے ایسے حالات ہیں، ایک حملہ کر دیں گے فلاں مثلاً ختم ہو جائے گا، فلاں معاملہ حل ہو جائے گا، آپ اجازت دیجئے بس ابھی ہم کر دیتے ہیں۔ بعض آئے کہا کہ وہ مثلا ہمارے حملے کے رینج میں ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں نے فلاں بدتمیزی کی، توہین کی ہے، اور ابھی امام نے کہا کہ ہمیں جنگ کی پہل نہیں کرنی ہے، یہ ایک اصول ہے، اسلام کا اصول ہے، امام کا ایک اصول تھا جنگ کا، لہٰذا ہم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ خاموش ہو گئے۔ شاید ہمارے جیسے ہوتے عجیب آدمی ہیں یہاں پہ جنگ کرنے کے لیے آئے تو کچھ اجازت ہی نہیں دیتے، کچھ کرنے ہی نہیں دیتے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں ہوتی۔ خاموش ہو گئے اور خوشی خوشی امام کے اس فیصلے اور حکم کو قبول کیا۔ یہ جو کردار تھا کہ جو اصحاب سرکار سید الشہداء میں پایا جاتا تھا، کہ جو کردار کمال کے ساتھ جناب عباس علیہ السلام میں پایا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ اگر سرکار سید الشہداء منع کر دیں تو پھر دوبارہ نہیں، وہ جو البتہ ہم جناب عباس سے متعلق گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ تربیت کا نمونہ ہے لہٰذا اس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ جو جناب عباس کے لیے مثلاً اس طرح کی باتیں ہیں، اب نہیں معلوم واقعی کہاں سے پڑھتے ہیں اور کس طریقے سے نقل کی جاتی ہے کہ امام حسین نہیں کہہ پائے اور ہمت نہیں پڑی، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین جناب عباس کے سامنے یہ رویہ۔ جناب عباس زیارت بھی ہم پڑھتے ہیں، ابھی پڑھیں گے آپ، مطیع للہ ولرسولہ، ان کا شرف ہی یہی تھا کہ وہ اللہ رسول کے مطیع تھے، بہترین بندے تھے۔ زیارت میں جو تعریف کی گئی یہی تعریف کی گئی جناب عباس کی، یعنی جناب ام البنین نے جس اعتبار سے شخصیت کو ڈھالا تھا، جس اعتبار سے شخصیت سازی کی تھی، اس میں توحید، کیونکہ بنیادی چیز تو توحید ہے، انسان کی جب توحید مضبوط نہیں ہوتی ہے تو ہر چیز میں پرابلم آتی ہے۔ توحید سب سے، یعنی اصول دین جڑ ہے، اصول دین کا نام ہی ہے نا، دین کی جڑیں نا، بچے میں وہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں دین کی جڑیں 5 ہیں، اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس میں بھی سب سے بنیادی جڑ جو ہے وہ توحید ہے۔ تو اگر جڑ مضبوط نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پیڑ پہ پرابلم ہوگی، کمزور ہوگا پیڑ، شاخ میں بھی پرابلم ہوگی، پتوں میں بھی، ہر چیز میں پرابلم ہوگی۔ بنیادی چیز توحید، توحید مضبوط تھی، ہر کام صرف اللہ کے لیے۔ اس توحید کے استحکام، اس کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ جو جناب عباس یا ان کے بھائیوں کی شخصیت میں ام البنین نے جن صفات کو پرویا تھا، جن صفات کو ڈالا تھا، یہ صفات نفس پہ کنٹرول، ولی کی اطاعت، اللہ کی بندگی، خالص اسلام کی پیروی، اسلام کو قبول کرنے میں اپنے نفس پہ حرج کو محسوس نہ کرنا، ولی کی اطاعت میں اپنے نفس میں اضطراب محسوس نہ کرنا، بھی کیا کریں، ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، اس طرح کی باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جناب عباس خوشی خوشی مانتے تھے، ولی کے حکم کو، اجازت کو جناب عباس خوشی خوشی مانتے تھے۔ یہ شخصیت تھی کہ جو جناب ام البنین نے ڈھالی تھی، یہ جو آمادہ کی تھی جناب ام البنین نے شخصیت، اس شخصیت کے ساتھ جناب عباس۔ تو بہرحال تربیت اولاد بہترین ایک موضوع ہے جو ہم جناب ام البنین کی شخصیت سے لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو اس مسئلے کو پیش کیا، المال والبنون زینت و حیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی جو زندگی ہے اس کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ خوب آیت کی تفسیر و وضاحت میں کافی تفصیل ہے، ابھی اتنا موقع نہیں ہے کہ ان ساری بات مختصر مجلس کچھ پوائنٹ پیش کریں۔ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ زینت دنیاوی زندگی کی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک زینت ہوتی ہے مادی زینت، ایک ہوتی ہے روحانی زینت۔ مثلا کربلا میں دونوں چیز دکھائی دی، یزید کی طرف مادی زینت تھی، تخت ایسا، تاج ایسا، فلاں ایسا، دربار ایسا، یہ مادی زینت ہے دنیا کی ہی زندگی میں۔ سرکار سید الشہداء کی طرف جو زینت تھی یہ کردار کی زینت تھی،
یہ شخصیت کی زینت تھی. کردار ایسا ہونا چاہیے، فکر ایسی ہونی چاہیے، ارادے ایسے ہونے چاہیے، اطاعت ایسی ہونی چاہیے، فیصلے ایسے ہونے چاہیے. دنیاوی زندگی میں ہی تھی یہ زینت. یہ دنیاوی زندگی ہی طے کرے گی کہ آخرت کی زندگی کیسے ہو. مادی زینت بھی اور روحانی یا نفس کی اور شخصیت کی زینت بھی، دونوں اسی میں ہے. فرق کیا ہوگا؟ آگے آیت نے بڑھ کے کہا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. جو باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ نیکیاں، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، وہ پروردگار کے نزدیک بہترین ثواب. اب اگر دنیاوی زینت کے اعتبار سے ہم چل رہے ہیں تو آیا یہ دنیاوی اور مادی زینت یہ باقی رہ جانے والی نیکی ہے؟ یزید کی زینت سے کیا باقی رہا؟ عموماً جو دنیا میں آدمی کوشش کرتا ہے، جس کو پاور سمجھتا ہے، طاقت سمجھتا ہے، کامیابی، دنیاوی زینت کو سمجھتا ہے. اقتدار، طاقت، یہ ہو گیا وہ ہو. یہ کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ فنا ہوتی ہے، بہت مختصر سی اس کی عمر ہوتی ہے، بہت کمزور چیز ہوتی ہے جو وقتی طور پہ مادی نگاہ سے مضبوط دکھتی ہے. یہ باقی رہ جانے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اور مذمت کی گئی ہے. باقی رہ جانے والی چیز کیا ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں انسان ایسی زینت کو اپنا لے کہ جو باقیات الصالحات ہو. اللہ کے نزدیک جب باقیات الصالحات ہوگی تو اللہ کے نزدیک بہترین ثواب اور بہترین امید، دونوں اعتبار سے بہتر. امیدیں ہوتی ہیں نا وابستہ. بعض اوقات لوگوں کو اپنی اولاد سے امید ہوتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہم پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہمارا سہارا بنے گا. اگر یہ امید ہو گئی کہ آخرت یعنی یہ دنیا کی زندگی، بڑھاپے میں، دوسرا لفظ استعمال کریں، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، نہیں کہ وہ آخرت. اگر یہ ہمارے ذہن میں نیت پیدا ہو گئی کہ ہم اولاد کی تربیت ایسا کریں کہ جو بڑھاپے میں سہارا بنے، تو آہستہ آہستہ جو حالات آج دکھ بھی رہے ہیں، پھر اولاد کی مثال اس مال کی جیسی ہو جاتی ہے کہ جس کو انسان کسی بھی راستے میں انویسٹ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اس پہ کتنا ریٹرن آتا ہے. تعلیم اسی اعتبار سے ہوتی ہے، تربیت اسی اعتبار سے ہوتی ہے، حتیٰ زندگی میں کس مسئلے کو اہمیت دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ ساری چیزیں اسی اعتبار سے ہوتی ہیں. اللہ نے اس کو انسان خلق کیا ہے اور آپ نے اس کو انسانیت سے پست کر کے مال کے فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا. یعنی ہم نے اس کی شخصیت کو مار دیا، ختم کر دیا. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ہم کو سہارا دے دے. تو کیا ہمارے بڑھاپے میں اللہ نہیں ہوگا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ابھی اولاد کی پرورش اس اعتبار سے نہ ہو کہ مثلا یہ یقیناً یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے ہیلپ کرے، کمک کرے، سہارا بنے. یہ چیز لیکن زندگی کا مقصد نہیں بنتی ہے کہ اس جہت سے اولاد کی تربیت ہو. اولاد کی تربیت باقیات الصالحات کے عنوان سے ہونی چاہیے. ہم ایک ایسی چیز، امانت ہے نا اولاد، اللہ نے ایک ایسی چیز ہم کو دی ہے کہ جو فنا ہونے والی ہے. اس فنا ہونے والی چیز کی شخصیت سازی کر کے اس کو ایسا بنا دیں کہ وہ باقیات الصالحات میں تبدیل ہو جائے. اسے کہتے ہیں تربیت اولاد. اس کو وہاں تک تربیت پہ کسی جگہ گفتگو ہوئی تھی تو ہم نے یہ بات عرض کی تھی، تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں الگ سے کوئی صلاحیت ڈال دیں. ہمارے بس میں بھی نہیں، ممکن بھی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم الگ سے اس میں صلاحیت نہیں. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ کم نہیں ہیں انسان کے اندر. انہی صلاحیتوں کو ہم ابھار لیں. تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہی صلاحیتوں کو پالش کر لیں اور ہم کر دیں. یعنی یہ نہیں کہ سارا کام ہم ہی کریں، نہیں، بہت سے کام ہم نہیں کر سکتے. تو جو بہتر تربیت کر سکتا ہے اس کا انتظام کریں یا اس کے حوالے کریں. خوب یہ ظاہر سی بات ہے تربیت کے عنوان سے تفصیلی گفتگو ہے اور وقت کافی گزر گیا، لہٰذا ہم بات کو اپنے سمیٹیں گے بھی. تو اس جہت سے اگر اولاد کی پرورش ہوگی کہ بڑھاپے میں، خوب جناب ام البنین نے
کیسے اپنے اولاد کی پرورش کی تھی؟ 4 بچے تھے، اسی اعتبار سے پرورش کی تھی کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں مثلاً کما کے لائیں گے، کھلائیں گے، یہ کریں گے، وہ خدمت کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بچوں کی ذمہ داری ہے، اور ہوتے تو یقیناً جناب عباس یا ان کے بھائی جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں اس سے بہتر کرتے۔ جناب ام البنین نے اگر اس نیت سے پرورش کی ہوتی اور نعوذ باللہ یہ کام ہو گیا ہوتا تو وہ باقیات الصالحات کی آج ام البنین کے نام سے جناب ام البنین نہ ہوتی۔ نعوذ باللہ، یہ تصور بھی غلط ہے۔ کیوں جناب ام البنین ہے؟ کہ انہوں نے باقیات الصالحات کے عنوان سے تربیت کی، وہ شخصیت بنائی کہ جو شخصیت اپنے آپ کو اسلام کے اوپر قربان کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ تصور بھی نہیں ہوا کربلا میں کہ مثلاً ہمارے 4 لڑکے ہیں، 4 میں سے 1 کو قربان کر دیں گے کافی ہے، باقی 2 کر دیں گے قربان، 3 کر دیں گے، حد اقل 1 تو، ایک بھی اپنے لیے نہیں بچایا، سب کے سب باقیات الصالحات، 4 بچوں کو قربان کیا۔ اور جناب ام البنین کو اس بات کی بے انتہا فکر تھی کہ ہمارے بچوں نے قربانی کیسی دی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں ساتھ میں جناب، جہاں پہ ایک طرف مصیبت غم امام حسین کا، جناب عباس کا، وہاں دوسری طرف فکر کہ جناب ہمارے بیٹے نے، ہمارے اولاد نے کیسی قربانی دی ہے اللہ کے راستے میں۔ لہٰذا جناب ام البنین کہیں اسی لیے جاتی ہیں کہ ان کے بچے کربلا میں بہترین کردار کو نبھا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بالفرض نعوذ باللہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم یاد کرتے؟ نہیں یاد کرتے، کیونکہ جن لوگوں نے کربلا میں قربانی نہیں دی ان کو نہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے اس مسئلے میں، تربیت اولاد میں، کہ ہم کو بچوں، چونکہ آیت نے کہا بھی کہ بہترین امید، تو کون سی امید ہے وہ؟ بڑھاپے میں سہارے کی امید؟ ہاں، آخرت، یعنی اگر وہ عاقبت والا مسئلہ ہے تو یقیناً اگر اولاد کی بہترین تربیت ہے اور باقیات الصالحات ہیں تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہے کہ یقیناً وہاں پہ سہارا ہوگا، وہاں پہ وہ ہمارے لیے، البتہ اس نیت سے بھی نہیں، ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن یقیناً وہاں پہ سہارا ہوں گے جہاں سہارے کی ہم کو زیادہ ضرورت ہے، جہاں ہم کو سہارے کی زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ۔ اولاد بعنوان اولاد یعنی لڑکے کے عنوان سے ایک لمٹ تک کام آتی ہے۔ کہا جاتا ہے نہیں کہ مثلاً ایک چیز مال اور اولاد کے لیے قرآن مجید نے کئی جگہ پہ ذکر کیا۔ آیہ شریفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اس بات کو جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال یہ ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، امتحان ہے۔ کس راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ بعض اوقات لوگ اپنی اولاد کو اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے استعمال کر دیتے، یہ تو اور بدتر ہو گیا۔ ہمارے اہداف حق ہیں باطل ہیں، ہاں اگر وہ واقعی اسلام کے اہداف ہیں کہ جس راستے میں جناب ام البنین نے قربان کیا ہے، بہترین مثال، لیکن اگر ہمارے مادی اہداف ہیں، ہمارے ذاتی اہداف ہیں، ہماری اپنی ضد ہے، ہماری اپنی خواہش ہے، ہماری تمنا ہے بیٹا کہ ہمارے پاس ایسا مکان ہو، ہماری تمنا ہے کہ ہمارے پاس فلاں مثلاً گاڑی ہو، ہماری تمنا ہے کہ ہمارے پاس فلاں عہدہ ہو، ہماری تمنا ہے کہ یہ، اب بچہ بیچارہ پریشان، پوری زندگی لگا دی اس نے اپنے ماں باپ کی اولاد، وہ اس کے خواہش کو پورا کرنے میں۔ یہ تربیت اولاد یہ غلط مقصد کے ساتھ ہے، یہ ہمارا امتحان تھا، اس امتحان میں ہم نے اس پاور کو، اس طاقت کو، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کا مس یوز کر کے ہم امتحان میں فیل ہو گئے۔ لہٰذا یہ جو دنیاوی ہیلپ ہوتی ہے بچوں کی، کہاں تک مال ہے یا اولاد ہے، کہاں تک کام آتے ہیں؟ قبر تک۔ ایک مرتبہ قبر بند ہوئی، اب نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، لیکن یہی مال اور اولاد اگر فتنہ ہے دنیا میں، مس یوز فتنہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم نے باقیات الصالحات میں بدل دیا، کیسے؟ مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اولاد کو اللہ کی راہ میں تربیت کی، اس کی اللہ کی راہ میں شخصیت سازی کی۔ لہٰذا آیت کہتی ہے بہترین امید ہے،
اب یہ بہترین اولاد، صالح اولاد، نیک اولاد یہ اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اس کا اللہ ہم کو اجر دے گا، ثواب آیت میں ہے نا، بہترین ثواب۔ ثواب کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ثواب وہ انعام ہے کہ جو اللہ راضی ہوتا ہے دیتا ہے، تو اصل اس کا مفہوم اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ کی رضایت حاصل ہوئی۔ لہٰذا اولاد تو قبر کے اندر کام نہیں آئے گی، لیکن اولاد کو جس راستے پہ لگایا ہے، جو اس کی شخصیت سازی کی ہے، جو اس کی تربیت کی ہے، اس تربیت کی بنیاد پہ جو اللہ راضی ہوا ہے وہ قبر میں کام آئے گا۔ یہ باقیات الصالحات، یہ اس کو جو ایک شخصیت بنائی ہے یہ آخرت میں کام آئے گی۔ لہذا آغاز سے تربیت اولاد میں ہمارے پاس بہترین مثالیں موجود ہیں، اور یہ بہت کامن، اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ارادہ بھی ہوا تھا کہ اس پہ گفتگو ہوگی، فیملی مسائل، بچوں کی تربیت، ہونا چاہیے اس پہ گفتگو، کیونکہ اسلام نے اس پہ بہت کچھ کہا۔ عملی اعتبار سے ہم لوگ اس پہ اتنا نہیں دھیان دے پاتے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم اس میں ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایسا دل چاہا اور ہمیں ایسا لگا اور ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے، اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ لیا اور ہم چاہتے ہیں کہ مثلا ایسا نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جو راستہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے ہمیں اس امانت کو اس راستے پہ لے کے چلنا ہے۔ اس راستے پہ لے کے چلیں گے تو یہ باقیات الصالحات، نہیں اس راستے پہ لے کے چلیں گے تو فتنہ ہے۔ دونوں تعبیریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ جتنی شخصیات ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام یا ان سے متعلق اہل بیت یا اصحاب، جتنی شخصیت گزری ہے، انہوں نے اپنے اولاد کی جو تربیت کی ہے وہ باقیات الصالحات کی شکل میں کی۔ اس کے مقابلے میں جتنی مادی شخصیات تھیں، مادی افراد جتنے تھے، انہوں نے جب اپنے اولاد کی تربیت کی ہے تو کیسے؟ حاکم شام نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی تھی؟ ہمارے بعد ہماری اس حکومت کو کیسے سنبھالے گا؟ ایسی بے انتہا مثالیں موجود ہیں، اس مقصد سے کی تھی، لہذا وہ فتنہ ہے، غلط راستے پہ ہے۔ اب وہ اولاد نہ یہ کہ مرنے کے بعد فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہو سکتا ہے نقصان بھی پہنچائے، ہو سکتا ہے بعض جہت سے نقصان بھی پہنچائے، اس کی وجہ سے نام خراب ہو، اس کی وجہ سے اس کو لعنت بھیجی جائے، بہت سارے مسائل اس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ ارے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اتنا بڑا کام کیا اس نے، اس طرح کے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ لہذا تربیت اولاد کی یہ ایک بہترین ٹاپک ہے، بہترین چیز ہے کہ جس کو ہم جناب ام البنین کی سیرت سے ایک اچھے انداز سے حاصل کر سکتے ہیں، کہ جس کی بہترین مثال میدان کربلا میں جناب عباس، جناب ام البنین۔ بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی۔ جناب ام البنین اس ذات کا، اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنے چاروں بچوں کو کربلا کے عنوان سے آمادہ کیا تھا۔ لہذا ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے بچوں نے حسین پہ، دین پہ اپنی جان قربان کی کہ نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں تھی، لہذا غم بھی تھا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت یہ قافلہ پلٹ کے آیا ہے، بعض روایات کے اعتبار سے جناب ام البنین کے گھر پہ مجلس ہوا کرتی تھی۔ مجلس، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت پہ گھر پہ مجلس، یعنی وہ مجلس کا صحیح مفہوم، سب لوگ جمع ہوتے تھے، کربلا کے افکار ذکر ہوتی تھیں، کربلا کے فضائل و مصائب ذکر ہوتے تھے، مصیبتیں ذکر ہوتی تھیں، حالات ذکر ہوتے تھے، اس کے پیچھے کا ریزن ذکر ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں، اور بے انتہا گریہ کیا جاتا تھا، رویا جاتا تھا، کیونکہ ان کا گریہ ہمارا گریہ نہیں تھا کہ جو صرف جسم کے زخم پہ روئے، ان کا گریہ معرفت والا گریہ تھا، لہٰذا حق کے چھننے پہ روتے تھے وہ۔ بہت سارے ایسے مصائب و علام کی جس کو ہم مصیبت نہیں سمجھ پاتے ہیں کم علمی اور بے معرفتی کی وجہ سے، اس پہ وہ روتے تھے۔ لہٰذا جناب ام البنین کے لیے کہ کربلا کے بعد اکثر وہ روتی تھیں، اور ایک عجیب یعنی آہ سے روتی تھیں، ایک عجیب کیفیت سے روتی تھیں، اس حد تک روتی تھیں کہ بعض لوگ جناب ام البنین کے گریے کی آواز کو سنتے تھے، بعض لوگ جناب ام البنین کے
رونے کو سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا تھا، اس طریقے سے روتی تھی۔ عزیزان محترم، ایک روایت بس اس پہ آپ کی سہمت تمام کریں کہ روایت میں ہے کہ جس وقت یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے مدینہ، پہنچنے کے بعد مستقل مجلس ہوئی ہے، جناب ام البنین نے گریہ کیا ہے، لیکن اس وقت کہ جس وقت لوٹا ہے یہ قافلہ، جناب ام البنین آگے بڑھیں، جانے کے بعد حالات پوچھے، اپنے بچے کے حالات پوچھے، اور جب ثانیہ زہرا جناب فاطمہ کے لحد کی طرف آئی ہیں تو اس سے پہلے جناب ام البنین سے ملی ہیں اور عجیب جملہ کہا ہے کہ اے اماں، ہم آپ کے لیے ایک ہدیہ لے کے آئے۔ ثانیہ زہرا کربلا سے 2 ہدیے لے کے آئی تھیں، ایک جناب فاطمہ کی لحد تک پہنچایا اور ایک ہدیے کو جناب ام البنین کو دیا۔ اور یہ ہدیہ کیا تھا؟ اصل وہ چیز نہیں تھی، وہ نشانی تھی، لہٰذا جناب فاطمہ نے ایک ڈھال نکالی اور جناب ام البنین کو دیا کہ اے اماں، یہ جناب عباس، یہ بھیا عباس کی ڈھال ہے کہ جس پہ جو خون لگا ہے یہ عباس کا خون ہے، یہ عباس کی نشانی ہے، اماں یہ ہم آپ کے لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں۔ اور جب جناب فاطمہ کے لحد پہ پہنچیں تو ایک خون بھرا کرتا نکالا کہ جو امام حسین کا کرتا تھا۔ اے اماں، یہ ہدیہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، یہ بھیا حسین کا کرتا ہے کہ جس پہ جو خون ہے، جو زخم کے نشان ہیں، یہ بھیا حسین کے زخم کے نشان ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ہدیہ نہیں تھا، یہ پوری ایک داستان تھی، یہ پوری ایک فکر تھی کہ جناب زینب کربلا سے لا کے دے رہی تھیں، جو روایات میں ثبت ہو گئی۔ ہاں عزیزوں، جناب ام البنین جہاں ایک مرتبہ انہوں نے اس ڈھال کو دیکھا، جہاں ایک مرتبہ ان کو افسوس ہوا کہ ہمارا فرزند اس دنیا سے چلا گیا، وہیں ام البنین کو اس بات کا فخر ہوا کہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارا لڑکا وقت کے ولی اور اسلام کے تحفظ میں قربان ہو گیا اور اس نے اس راستے میں اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔